بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، اور 10ویں مرحلے کی دوسری فصل جس کا عنوان ہے تغیر، اور اس کی تیسری فصل جو حرکت کی تعریف۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی فصول ہیں، اس پر ہم نے مباحثہ کیا تھا۔ ایک چیز رہ گئی تھی کہ جو بھی چیز حرکت کرتی ہے اس میں 6 چیزیں جو ہیں وہ متصور ہوتی ہیں۔ اس میں ایک ہو گیا موضوع، موضوع یعنی جس نے حرکت کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں متحرک۔ جسم نہیں کہتے، وہ چیز متحرک ہے۔ پہلا ہو گیا موضوع۔ دوسرا مبدا، جہاں سے ایک پوائنٹ جہاں سے اس نے حرکت کرنی ہے۔ تیسرا آ گیا منتہا، یعنی اس کی انتہائی پوائنٹ جہاں پر یہاں سے یہاں تک اس نے حرکت کرنا ہے، یہ مبدا ہے، یہ منتہا ہے۔ تو تیسرا جو حرکت کرنے والی چیز ہے۔ چوتھی یہ جو مسافت ہے، پورا فاصلہ، جتنی اس میں یوں کہیں کہ جتنی اس میں قوت پائی جاتی ہے فعلیت کی، وہ کل قوت یہاں سے یہاں تک پائی جاتی ہے فعلیت ہونے کی۔ اور پانچواں کیا ہے؟ اس کا فاعل جو اس کو حرکت دے رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں محرک، اردو کا لفظ ہے حرکت دینے والا۔ اور چھٹا جو ہے وہ اس میں کیا چیز ہے؟ زمان، یعنی زمان متعین کرے گا جو حرکت ہو رہی ہے، اتنے وقت میں اتنی حرکت، اتنے وقت میں اتنی حرکت۔ تو دوسری فصل ہے جس کا عنوان ہے فی تقسیم التغیر۔ قد عرفتہ، کہ آپ نے جانا، ان من لوازم خروج الشیء من القوت الی الفعل، کسی شے کا قوت سے فعل کی طرف، فعلیت کی طرف جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حصول التغیر، یہ تغیر کا حاصل ہونا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا اس میں تغیر آئے گا۔ اب یہ تغیر کس چیز میں آتا ہے؟ اما فی ذات الشیء اور فی احوال ذات الشیء، یا تو اس شے کی ذات میں آئے گا یا اس کے احوال میں آئے گا۔ مثلا گاڑی سفر کر رہی ہے، موضوع تو نہیں بدلتا، صرف اس کی حالتیں بدلتی ہیں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے بیج ہے وہ خود اس کی ذات میں تغیر آ رہا ہے اور فعلیت ہو رہی ہے۔ فعلم ان حصول التغیر اما دفعی و اما تدریجی، دو یہ ہم نے تقسیم پڑھی تھی، یا تو یہ دفعی ہے یا یہ تبدیلی تدریجی ہے۔ وثانی ہو الحرکت، تو جو کہتے ہیں یہ تدریجی ہے، یہی حرکت ہے۔ دفعی ہم نہیں پڑھنا، وہ حرکت میں نہیں آتا، کیونکہ حرکت کی تعریف یہ ہے کہ قوت سے فعلیت کی طرف جانا، تو اس میں تو قوت سے فعلیت کی طرف نہیں ہے، وہ تو دفعی ہو جاتا ہے، کوئی زمانہ اس کو متعین نہیں کر سکتا۔ واہیہ نحو وجود تدریجی لشیء، کسی شے کے لیے تدریجی وجود ہے، یعنی درجہ بدرجہ۔ پھر اس لیے وہ کہتا ہے ینبغی، یہ سزاوار ہے کہ آئیں یبحثا عنہا، اس حرکت پر بحث کی جائے، من هذه الجهة، اس جہت سے کہ تدریجی حرکت کرتا ہے۔ فی الفلسفۃ الاولی، اسے فلسفہ اولی میں اس پر بحث کی جائے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، مباحثہ کر چکے ہیں۔ تیسری فصل الثالث فی تحدید الحرکت، حرکت کی تعریف میں۔ تحدید ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، حد ہوتا ہے کسی کی تعریف، اور حد کی اقسام بھی پڑھی تھی، حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص۔ چار میں سے جو حد ہوتی ہے حقیقی تعریف، تو وہ تعریف کی شرائط بھی ہم نے پڑھی تھی کہ جس چیز سے کی جائے وہ یا اس کے برابر ہو یا اس سے اجلا ہو، ارفع ہو، تاکہ وہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ تو ہے قد تبینہ فی الفصل السابق، وہ کہتے ہیں پچھلی فصل میں یہ ہم نے واضح اور روشن کر دیا کہ ان الحرکت، کہ حرکت کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ وہ ہے ان الحرکت خروج الشیء من القوت الی الفعل تدریجا، قوت سے فعل کی طرف جانا لیکن تدریجاً، آہستہ آہستہ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت۔ وَإِن شئت، وہ کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو بس آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہی تغیر الشیء تدریجاً، کسی شے میں جو تبدیلی آتی ہے اور تدریجاً آتی ہے، یہ وہ بڑی آسان سی تعریف ہے۔ وَالتدریج معنی بدیہی التصور، وہ کہتا ہے یہ جو تدریج ہے، یہ جو تبدیلی ہے، یہ بدیہی ہے، اس کا تصور بدیہی ہے۔ بِإِعَانَةِ الْحِسِّ عَلَیہ، کے اوپر اس میں حس کی مدد جو اس پر آتی ہے، یعنی حس سے آپ اس کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، حس سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، اس لیے یہ بدیہی ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات یہ اصل میں کر کیا رہے ہیں کہ یہ جو تدریج ہے یہ بدیہی ہے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا یہاں پر کہ دو چیزیں ہیں، شاید یہاں سے ہم نے اس کو مٹا دیا ہے، کہ زمان اور جو حرکت ہے یہ دونوں ایک، صرف ان میں فرق کیا ہے کہ یہ متعین ہے اور یہ مبہم ہے۔
پھر ہم نے کہا حرکت کی تعریف کریں، وہ کہتے ہیں حرکت کی تعریف ہم نے کی ہے کہ خروج الشیء من القوت الی الفعل تدریجا، یعنی حرکت موقوف ہے تدریج پر، تو کہیں گے تدریج کی تعریف کریں جی، وہ حرکت پر موقوف ہے، اس سے دور لازم آتا ہے۔ یہ اشکال کیا گیا تھا اور اس کو انہوں نے جواب دیا تھا کہ تدریج تو خارج میں ہر چیز کی تبدیلی کو واضح طور پر دیکھ رہے ہیں، اس لیے یہ بدیہۃ الصبر۔ وعرفها المعلم الاول، جو معلم اول ہیں انہوں نے اس کی تعریف کیا کی تھی، عرفہ تعریف کی تھی انہوں نے اس کی کہ بے انہا، یہ جو حرکت ہے کمال و اولین، یہ پہلا کمال ہے، لے ما، کس چیز کے لیے؟ بالقوہ، جو بالقوہ ہے اس کے لیے کمال اول، من ہے سے کہ اس حیثیت سے کہ انہو بالقوہ، لیکن یہ کہ اس کی قوت کی حیثیت کو دیکھیں، کیونکہ بعض اوقات وہ اس کے ذات میں تبدیلی آتی ہے، بعض اوقات اس کے احوال میں بھی تبدیلی آتی ہے، لیکن اس کی قوت کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ وتوضیح ہو، اس کی وضاحت یوں ہے کہ ان حصول ما، اس چیز کا حصول، یمکنو ان یحصل للشیء، وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا حصول جو کہ ممکن ہے کہ وہ کسی شے کو حاصل ہو، لیکن کیا ہو؟ کمال اللہ، اس کے لیے کمال ہو۔ والشیء الذی یقصد بالحرکت، اور وہ شے جس کا قصد کیا جاتا ہے اس حرکت سے، وہ کیا ہے؟ حالاً من احوال، اس کے احوال میں سے ایک حالت ہے، کل جسم میں، جیسے کہ جسم ہے۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ مثلاً یقصد، کہ کوئی شے قصد کرتی ہے مکان، ایک ایسے مکان کا، لیتمکن فیہ، کہ اس میں وہ ٹھہرے جا کے، یعنی ایک چیز نے اے پوائنٹ سے حرکت کرنا شروع کی ہے اور وہ بی پوائنٹ پر وہ ٹھہرتی ہے، وہ قصد کرتی ہے کہ وہ بی پوائنٹ پر ٹھہرے۔ کانا کلو من السلوک، وہ کہتے ہیں ہر اس سلوک جو اس نے اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ کی طرف چلی ہے، اور وتمکن فی المکان، اور اس مکان میں ٹھہری ہے جو بی پوائنٹ میں، الذی یسلک علیہ، جس کی طرف اس نے یہ سفر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کمالن، اے پوائنٹ سے جو اس نے حرکت کی ہے اور بی پوائنٹ پر جا کر وہ ٹھہری ہے، یہ جو اس نے سفر طے کیا ہے اور بی پوائنٹ پر اس کا جو رکنا ہے۔ اب ہمیں چیزیں رکتی تو نظر نہیں آتی، لیکن زمانہ اس کو متعین کرتا ہے، اس کو ایک پوائنٹ بناتا ہے وہاں پہ برابر پوائنٹس میں، تو وہ بی پوائنٹ جب پر پہنچی ہے تو بی پوائنٹ پر وہ جو قوت ہے اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ تک، وہ قوت ختم ہوگی، اس پر فعلیت آ گئی، یہ اس کے لیے کمال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کمالاً لذالک الجسم ہے، وہ اس جسم کے لیے کمال ہے۔ کیا کمال ہے؟ اے پوائنٹ سے نکلنا، بی پوائنٹ پر ٹھہر جانا، یہ جو اے پوائنٹ سے جو جسم چلا تھا اس کے لیے یہ کیا ہے؟ اس کے لیے کمال ہے۔ غیر، مگر یہ کہ ان السلوکا کمال اول لتقدمہ، یہ اس سے متقدم ہے، اس کے لیے کمال ہے، یعنی اے پوائنٹ سے یہ جو چیز چلی ہے بی پر پہنچی ہے، اس اے کی نسبت سے یہ اس کے لیے کمال ہے۔ اور والتمکن کمال ثانی، وہ کہتا ہے پھر اس مقام پر ٹھہرنا، پھر یہ دوسرا اس کے لیے کمال ہو گیا۔ وَإِذَا شَرَعَ فِي السُّلُوكِ، جب وہ اس سفر کو شروع کرتا ہے، فقط تحقق لہ کمال، اس کے لیے ایک کمال متحقق ہوتا ہے، خارج میں ظاہر ہوتا ہے، بالفعل ہوتا ہے، لیکن لا مطلقہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جب وہ اے پوائنٹ سے بی تک پہنچ گیا ہے، یہ اس نے کمال حاصل کیا ہے، لیکن یہ کمال مطلق نہیں ہے، کیونکہ اب اس نے بی سے سی کی طرف جانا ہے، سی سے ڈی کی طرف جانا ہے، تو یہ پہلا کمال ہے۔ مطلق کمال سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ سارا کمال حاصل ہو گیا، اس کے بعد اس میں مزید تبدیلی اور تغیر نہیں آئے گا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں وہ پہلے پوائنٹ پہ پہنچا ہے، نطفہ یا وہ بیج ہے، اب اس نے صرف جڑ بنائی ہے، یہ اس کے لیے کمال اول ہے۔ جڑ سے پھر تنا بنے گا کمال ثانی، تنے سے پھر پتے، پتے سے پھر پھول، پھول سے پھر پھل، یہ جب سارا درخت بن جائے گا تو اس کو پھر کمال حاصل ہوگا مطلقاً، یعنی اس کو مطلق کمال حاصل نہیں ہوتا من حیث اس حیثیت سے کہ انہو بعد ہو، کیونکہ ابھی تک وہ کیا ہے؟ بالقوت ہے، وہ اس میں بالقوہ ہے، بن نسبت الی کمال ثانی، اپنے اگلے کمال کی نسبت سے ابھی وہ بالقوہ بھی ہے۔ یہاں پر اے پوائنٹ سے بی تک بالفعل ہوا، لیکن ایک حصہ، اب بی سے جب سی کی طرف جائے گا تو اس میں باقی صلاحیت پائی جا رہی ہے، بی میں قوت پائی جا رہی ہے کہ وہ سی پوائنٹ تک پہنچے، تو ابھی سی کی نسبت سے وہ بالقوہ بھی ہے۔ وہ تمکن فی مکان الذی یرید، پس وہ ٹھہرتا ہے اس مکان پر جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ فل حرکت و کمال اول لما ہوا بالقوہ، یہ وہی تعریف دوبارہ کریں، پس حرکت کیا ہوئی؟ یہ پہلا کمال ہے اس چیز کے لیے جو کہ بالقوہ ہے، لیکن بن نسبت الی الکمالین، لیکن باقی کمالات جو کمال حاصل ہونے ان کی نسبت سے وہ ابھی بالقوہ بھی ہے، بی پوائنٹ پر
ابھی اگلے کمالوں کی نسبت سے سی پوائنٹ کی نسبت سے ڈی پوائنٹ یا ای پوائنٹ کی نسبت سے ابھی وہ بالقوہ ہے. من حیث انہ بالقوہ بنسبت الی الکمال ثانی، تو وہ بالقوہ ہے اپنے اگلے کمال کے حساب سے. تو یہاں پر یہ آخر متن میں ہم نے عرض کیا تھا کوئی بھی شے جب حرکت کرتی ہے تو اس میں 6 چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ وقد تبین بذلک ان الحرکات تتوقف فی تحققها علی امور ستۃ. کوئی بھی چیز وہ کہہ رہے ہیں حرکت جو ہے وہ موقوف ہوتی ہے اپنے بالفعل، تحقق ہونے یعنی بالفعل ہونے میں 6 امور پر وہ کیا موقوف ہوتی ہے. المبدا، پہلا مبدا جہاں سے شروع کرنا ہے، جہاں وہ کل کا کل بالقوہ ہے اے پوائنٹ پر. المبدا الذی منہ الحرکت، وہ مبدا جہاں سے حرکت کی ابتدا ہونی. والمنتہی الذی الیہ الحرکت، جس منتہا یعنی اس کا آخر، کمال آخر، مطلق کمال جا آخری پوائنٹ جہاں پر حرکت ختم ہونی ہے. والموضوع، تیسرا ہے موضوع، جس چیز میں مثلا بیج ہے، مثلا نطفہ ہے، جس چیز میں حرکت ہونی ہے وہ موضوع کہلاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں متحرک شے، وہ موضوع. والموضوع الذی لہ الحرکہ، جس کے لیے حرکت ہوتی ہے وہ موضوع ہے. وہو المتحرک، اس کو متحرک کہتے ہیں. چوتھا والفاعل الذی یوجد الحرکت، الفاعل الذی یوجد الحرکت، وہ فاعل جو حرکت کو ایجاد کرتا ہے، حرکت پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ مفعول ہوگا یوجد الحرکت. اور وہ کیا ہے، وہ فاعل کیا، وہو المحرک، وہ حرکت پیدا کرنے والا. پہلا مبدا، دوسرا منتہا، تیسرا موضوع جس نے حرکت کرنی ہے، چوتھا جس نے حرکت دینی ہے. اب آ گیا پانچواں والمسافت الذی فیہا الحرکت. مسافت یعنی پورا فاصلہ، بیج ہے تو اس نے درخت تک جانا ہے، یہ اس کی کل مسافت ہے. نطفہ تو اس نے انسان تک بننا ہے، کل مسافت. تو جو فاصلہ ہے مبدا سے منتہا تک، اس کو مسافت کہتے ہیں. والزمان الذی ینطبق علیہ الحرکت، وہ زمانہ جس پر حرکت منطبق ہوگی. ہم نے عرض کیا تھا کہ حرکت کس طرح متعین ہوتی ہے، وہ زمانے سے ہوتی ہے. زمانہ نہ ہو تو آپ کو حرکت متعین ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. نوع من الانطباق، یہ جو ہے انطباق، یہ قسم حقیقی نہیں ہوتی لیکن اس کی یہ قسم ہے کیونکہ زمانے سے ہی حرکت کا تعین ہوتا ہے. وَسَجِيُّ تَوْضِيعُ ذَلِكَ، عن قریب اس کی وضاحت آئے گی. تو یہ ہو گیا، پہلے تغیر پڑھا، پھر ہم نے حرکت کی تعریف پڑھی، اب حرکت کی انشاءاللہ اقسام پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.